بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں 10 منٹ کے اندر ہم کسی بھی قرآن شریف کی صورت کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے مفہوم پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ آج الحمدللہ جس صورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ ممتحنہ ہے۔ یہ مدنی ہے، اس کی 13 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور قرآن شریف میں جو سلسلہ ہے صورتوں کا اس میں اس کا نمبر 60 ہے۔ آئیے ہم اس پہ ترجمے پہ نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کے منکر ہیں۔ وہ رسولوں کو اور تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اور اللہ پہ ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا کے لیے نکلے ہو تو تم پوشیدہ طور پر ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو تم نے چھپایا، جو تم نے ظاہر کیا۔ اگر تم میں سے جس نے یہ کام کیا وہ راہ سے بھٹک گیا۔ اس صورت میں جس شخص کی طرف اشارہ ہے وہ حضرت حاطب بن ابی بلتہا ہے، جن کے بارے میں آگے تفصیل سے ڈسکس کروں گا۔ اگر وہ تمہیں پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور چاہنے لگیں تم بھی کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری اولادیں تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک عمدہ نمونہ ہے، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان سب سے بیزار ہیں۔ ہم تمہارے منکر ہیں۔ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے۔ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ لیکن ابراہیم کو اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، مجھے اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کسی بات کا اختیار نہیں۔ اے میرے پروردگار، ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف توجہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا، ہماری مغفرت فرما، بے شک تو بڑا زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں عمدہ نمونہ ہے ان کے لیے جو اللہ کی اور روز قیامت کی ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ جو کوئی روگردانی کرے تو اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ کیا عجب کہ اللہ بہت جلد تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے بھلائی اور انصاف کے لیے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑیں، نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تو تمہیں ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کرتا ہے جو دین کے بارے میں تم سے لڑیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں اور تمہارے نکالنے والوں کی مدد کریں۔ جس نے ان سے دوستی کی تو وہ ظالم ہے۔ اے ایمان والو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو۔ اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہو تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ یہ ان کے لیے حلال نہیں، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ جو کچھ کافروں نے خرچ کیا وہ ان کو ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کی مہر دے کر ان سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ تم کافر عورتوں سے تعلقات باقی نہ رکھو۔ تم کافر عورتوں سے تعلقات باقی نہ رکھو۔ جو تم نے خرچ کیا وہ مانگ لو، جو انہوں نے خرچ کیا وہ مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے۔ اللہ بہت نہایت حکمت والا ہے۔
اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کی طرف چلی جائیں پھر تمہیں بدلہ موقع ملے، جن کی بیویاں چلی جائیں ان کو اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی، جب مومن عورتیں اس بات پر آپ سے بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کا قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان باندھیں گی، نہ امور شریعت میں اس کی نافرمانی کریں گی، نہ عموم شریعت میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیا کریں۔ بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جس پر اللہ کا غضب ہوا، وہ تو آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر ان سے نا امید ہیں جو قبروں میں ہیں۔ یہ سورہ ممتحنہ کی میں نے ترجمہ پڑھا۔ اب ہم اس کے نام، نزول اور موضوع پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سورت کا جو آیت نمبر 10 ہے، اس میں حکم دیا گیا ان عورتوں کو جو ہجرت کر کے آئی ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں، ان کا امتحان لیا جائے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ ممتحنہ رکھا گیا۔ ممتحنہ کے معنی ہیں، اس کے دو معنی ہیں جو تلفظ کے لحاظ سے الگ معنی ہو جاتے ہیں کہ وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ امتحان لینے والی صورت۔ اس کا نزول، اس صورت کا نزول، اس میں اصل میں دو معاملات پہ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں جس کا زمانہ تاریخی طور پر ہمیں معلوم ہے۔ پہلا معاملہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، حضرت حاطب بن ابی بلتہا کا ہے، جنہوں نے فتح مکہ سے کچھ مدت پہلے ایک خفیہ خط کے ذریعے قریش کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے کی اطلاع بھیجی تھی کہ آپ ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ دوسرا معاملہ ان مسلمان عورتوں کا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے ہجرت کر مدینہ آنے لگی تھیں، اور ان کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شرائط صلح حدیبیہ کے مطابق کہ مسلمان مردوں کی طرح عورتوں کو بھی کفار کے حوالے کیا جائے کہ نہیں کیا جائے۔ ان دونوں معاملات کا ذکر اس بات قطعی طور پر متعین ہو جاتا ہے، یہ ہمیں حدیثوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو دونوں واقعات ہیں، صلح حدیبیہ کے اور فتح مکہ کے درمیان کے دور کے یہ واقعات ہیں، اور اس صورت کا نزول بھی انہی دور میں لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا معاملہ جس صورت میں ذکر آیا ہے وہ ان عورتوں کا آیا ہے جو ایمان لا کے بیعت کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو آپ ان سے کن باتوں کا عہد لے لیے۔ تو اس حصے کا جو متعلق کہتے ہیں جو اس حدیثوں سے قیاس کیا جاتا ہے، یہ حصہ بھی جو ہے فتح مکہ کے کچھ پہلے کا نازل شدہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد قریش کے مردوں کی طرح عورتوں کی بڑی تعداد جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہی تھیں، اور اسی موقع پر ضرورت پیش آئے کہ ان سب سے اجتماعی طور پر عہد لیا جائے۔ تو یہ تھوڑا میں نے کوشش کی اس کے نزول کا میں زمانہ متعین کر سکوں، اور اب ہم کا موضوع دیکھیں، صورت کا موضوع کیا ہے اور کس چیز پر بحث کی گئی ہے۔ تو اس صورت کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ سے شروع سے آغاز سے لے کے اور آیت نمبر 9 تک چلتا ہے، اور صورت اختتام آیت نمبر 13 میں بھی ہلکا اس کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ جو پہلے سے لے کے 9 تک اور 13 آیت جو ہے وہ ایک حصے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ وہ حصہ یہ ہے جس میں اصل میں حضرت حاطب بن ابی بلتہا کے اس فعل پر سخت گرفت کی گئی ہے جنہوں نے محض اپنے اہل و عیال کو بچانے کے خاطر رسول اللہ کے نہایت اہم جنگی راز سے دشمنوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی تھی، جسے بروقت ناکام بنا دیا گیا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر بڑا کشت و خوں ہو جاتا، اس لیے کہ جو کفار کے سردار بھی تیار تھے بری طرح سے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ مسلمانوں کے بہت بڑی قیمتی جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا، اور قریش کے بہت سے ایسے لوگ بھی مارے جاتے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور جن کی خدمات اسلام میں بہت زیادہ ہیں۔ وہ تمام جو فوائد بھی ضائع ہو جاتا جو مکہ کو پرامن حاصل کرنے کا
جو طریقہ تھا اور جس طرح سے پرامن طریقے سے مکہ کو فتح کیا گیا، اتنی عظیم نقصان صرف اس وجہ سے ہوتا کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص جس کے نام حضرت حاطب بن ابی بلتہا ہے، ایک شخص نے اپنے بال بچوں کو جنگ کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے اس شدید غلطی کا ارتکاب کیا، اور اس شدید غلطی کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو یہ تعلیم دی، کسی مومن کو کسی حال میں کسی غرض کے لیے اسلام کے دشمن کافروں کے ساتھ محبت اور دوستی کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جو کفار اور اسلام کی کشمکش میں کفاروں کے لیے مفید ہو۔ البتہ جو کافر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عملاً دشمنی یا ایذا رسانی کا برتاؤ نہ کریں تو ان کے ساتھ مسلمانوں کا احسان کا رویہ اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 10 اور 11 پہ مشتمل ہے۔ یہ ایک معاشرتی مسئلہ درپیش آ گیا تھا کہ اس وقت بڑی پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اصل میں مکہ میں بہت سی مسلمان عورتیں ایسی تھیں جن کے شوہر کافر تھے، اور وہ کسی نہ کسی طرح سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتی تھیں۔ اس طرح مدینہ میں بہت سے مسلمان مرد ایسے تھے جن کی بیویاں کافر تھیں اور وہ مکہ ہی میں رہ گئی تھیں۔ اب یہ مسئلہ درپیش آ گیا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان جو رشتہ ازواج باقی ہے کہ یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ فرما دیا کہ مسلمان عورت کے لیے کافر شوہر حلال نہیں ہے، اور اسی طرح مسلمان مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرک بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے۔ یہ فیصلہ بہت اہم قانونی نتائج رکھتا ہے۔ اور جو سوال گھومتا ہے اکثر ہمارے فیس بک میں اور سوشل میڈیا میں کہ جو مسلمانوں نے غیر مسلم عورتوں سے شادیاں کی ہیں اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو ہم جو ایک تو اس میں کسی فتوے کی کسی عالم دین کی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن شریف نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ مسلمان مرد جن کی بیویاں مشرک ہیں وہ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، وہ جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح میں رکھیں۔ اب جیسے لوگ کہتے ہیں شاہ رخ خان یا یہاں امریکہ میں بہت سے لوگوں نے اپنی نان مسلم بیویاں، مشرک بیویاں جو شرک کرتی ہیں ان کو اپنے نکاح میں رکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے صاف یہ صورت بتا دیتی ہے کہ مسلمان مرد کے لیے یہ جائز نہیں وہ مشرک بیوی کو اپنا نکاح میں رکھے۔ تو تیسرا حصہ جو ہے وہ بہت ہی مطلب یہ کہ ان عورتوں کا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی ہے کہ یہ عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں ان سے آپ ایک بری برائیوں سے بچنے کا عہد لے لیں جو جہالت کے دور میں، جو عرب کے جہالت کے دور میں معاشرے میں عورتوں میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس بات کا اقرار کر لیں کہ آئندہ وہ بھلائی کے ان تمام طریقوں کی پیروی کریں گی جس کا حکم اللہ کے رسول کی طرف سے دیا گیا ہے۔ میں نے کوشش کی مختصر ترین ان کے مفہوم پر روشنی ڈال سکوں۔ اگر کسی شخص کو کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔